بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ ناظرین، بہت پہلے ایک مووی دیکھی تھی ہالی ووڈ کی، اس کا تھیم کچھ اس طرح سے تھا کہ جو کرائے کے قاتل ہوتے ہیں وہ اپنے سبجیکٹ کو جو ہے وہ اتنی دور سے تقریباً 1 میل لگا لیں آپ، میلوں دور سے جو ہے وہ گولی مارتے ہیں سنائپر کے ساتھ، اور وہ ایگزیکٹ نشانے پر لگتی تھی، اور وہ بالکل بھی نشانہ جو ہے مس نہیں ہوتا تھا، ایگزیکٹ نشانے پر لگتی تھی۔ تو اس طرح کی جو اس میں جو ہے جدید ٹیکنالوجی تھی، وہ کوئی عام سنائپر نہیں ہوتا تھا۔ تو جس طرح کہ شاید آپ نے بھی دیکھی ہو، بہت ساری ہالی ووڈ کی ایسی موویز ہیں۔ تو میں سوچتی تھی کہ یہ ساری جو موویز ہیں یہ صرف موویز کی حد تک ہی ہیں، حقیقت میں ان کا کوئی لینا دینا نہیں، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن جب میں نے یہ خبر سنی اور طریقہ واردات سنا محسن فخری زادہ کا، جو کہ ایران کی ایٹمی سائنسدان ہے، کہ ان کو کس طرح سے شہید کیا گیا، تو یقین کریں کہ پھر بھی یقین تو نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ ساری جو حقیقت جاننے کے بعد پتہ چلا کہ دنیا تو اتنی ترقی کر چکی ہے۔ اسرائیل نے پتہ نہیں کیا کیا تیار کر لیا ہوا، اسرائیل نے کس طرح جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ مرڈر کیا، ان کو کس طرح شہید کیا، ساری ڈیٹیل ہے میرے پاس، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو ویڈیو جو ہے وہ دیکھنے تو اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے تاکہ انفارمیشن آپ تک اپڈیٹ پہنچتی رہے۔ جی ناظرین، کس طرح جو ہے وہ ایٹمی سائنسدان کا قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا بہترین سیکیورٹی کے باوجود، یہ کس طرح ہوا؟ یہ خود ایران کے جو ریولیوشنری گارڈز کے کمانڈر ہیں ان کا کہنا ہے، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے باقاعدہ، اور انہوں نے جو ہے بتایا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ ایک سیٹلائٹ ریموٹ کنٹرول مشین گن جس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کنٹرول کر رہی تھی۔ تھوڑا کنفیوز لگ رہا ہوگا آپ کو کہ یہ کیا جو ہے وہ بولی جا رہی ہے۔ آپ نے 2 چیزیں یاد رکھنی ہیں، ایک سیٹلائٹ کنٹرول مشین گن، ٹھیک ہے، اور دوسرا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں، جو میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ اور جو ریموٹ کنٹرول گن ہے وہ اس کے بارے میں تو آپ تھوڑا بہت جانتے ہی ہوں گے کہ اس نے صرف گولیاں ہی چلانی ہیں۔ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے سمجھا دیتی ہوں ناظرین۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ اس پروگرامنگ کو کہا جاتا ہے جس میں کمپیوٹر حالات کو دیکھ کر خود فیصلہ کرتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ سمجھ آئیے اب آپ کو؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ اس پروگرامنگ کو کہا جاتا ہے جس میں کمپیوٹر نے خود سوچنا ہوتا ہے، خود سوچ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے، کہ اور اب میں نے جو ہے وہ اگر کسی کو ٹارگٹ کرنا ہے تو کس کو کرنا ہے، خود اس نے حالات کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے۔ اور یہ انتہائی خطرناک چیز ہے، انتہائی خطرناک چیز، اگر اس کا ملٹری میں استعمال کر لیا جائے تو پھر تو ہر چیز تباہ ہو جائے۔ جی ناظرین، پھر اسی کے امتزاج سے جو وہ ایک مشین گن بنائی گئی، اور اس مشین گن کو جو ہے اس روڈ پر رکھا گیا جہاں سے محسن فخری زادہ کی گاڑی نے گزرنا تھا، جی، جہاں سے ایٹمی سائنسدان نے گزرنا تھا۔ اب میں آپ کو بالکل سینیریو سمجھاتی ہوں۔ یہ مشین گن جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ اس سے کنٹرول ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ مشین گن آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کنٹرول ہو رہی ہے، تو جو ہے وہ اس نے کیا کرنا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے جو ہے سلیکٹ کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے کہ جو روڈ پر اتنی ساری گاڑیاں چل رہی ہیں ان میں سے کون سی گاڑی میں محسن فخری زادہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ گاڑیاں چل رہی ہیں، گاڑیاں کھڑی نہیں ہیں۔ اور جو ہے وہ پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس نے فیس ریکوگنائز کرنا ہے، کہ جو فیس دیا گیا ہے اس گاڑی میں جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کا فیس ریکوگنائز کر لیا، تو ساتھ ہی جو مشین گن ہے اس نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیا۔ حالانکہ گاڑی چل رہی ہے، چلتی گاڑی میں یہ سب ہوا ہے، اس نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیا۔ جیسے ہی اس نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا تو محسن فخری زادہ کی گاڑی جیسے ہی وہاں سے گزری تو وہاں پر 14 فائر کیے گئے، جن میں سے 4 محسن فخری زادہ کو لگے۔ وہ بھی اس وجہ سے کہ باقی جو ہے وہ ان کا سیکیورٹی گارڈ ان کے آگے آ گیا تھا کہ محسن فخری زادہ کو فائر نہ لگے، ان کو لگ جائے، گارڈ کو لگ جائیں۔ لیکن پھر بھی 4 فائر محسن فخری زادہ کو لگے، اور گارڈ چونکہ ان کے آگے آ گیا تو گارڈ کو بھی لگے۔ تو انفارچونیٹلی جو ہے وہ دونوں ہی بچ نہیں سکے، گارڈ بھی شہید ہو گیا اور محسن فخری زادہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اور ایک حیرت انگیز بات میں آپ کو بتاؤں کہ صرف 10 انچ کے فاصلے پر محسن فخری زادہ کی بیوی بیٹھی ہوئی ہیں کار میں، صرف 10 انچ کے فاصلے پر۔
تو ان کو خراش تک نہیں آئی، ان کو کچھ نہیں ہوا. یعنی کہ یہ کس طرح کا سسٹم تھا کہ جس کو ٹارگٹ کرنا تھا صرف اسی کو کیا ہے. ورنہ جو سنائپر ہوتے ہیں نا وہ سپرے فائر کرتے ہیں، وہ جو مشین گن ہوتی ہے وہ سپرے فائر کرتی ہے، جیسے جھاڑو نہیں پھیرتے، جھاڑو کی طرح سپرے فائر کرتی ہے کہ ہر طرف گولیاں گولیاں گولیاں. تو اس طرح سے تو جو کار ہے اس کو چھلنی ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ اور کار چل بھی رہی تھی بہت زیادہ تیز، لیکن اس طرح نہیں ہوا. اس نے فیس ریکوگنائز کیا، پھر چلتی گاڑی پر اس نے 14 فائر برسائے، اور وہ بھی محسن فقی زادہ پر، اور ان کا گارڈ ان کے آگے جس کی وجہ سے 4 فائر ان کو لگے، اور پھر بھی وہ دونوں بچ نہ سکے. اور ناظرین ایک اور بات جو میں بتا دوں کہ ایران نے سٹارٹ میں یہ کہا تھا کہ جو ہے وہ محسن فقی زادہ کی جو گاڑی تھی اس کو روکا گیا تھا، تو آپس میں جو ہے وہ کوئی جو ہوتے ہیں نا کرایہ کے قاتل اس طرح کے، وہ آئے اور ان کے ایٹمی سائنسدان کے جو تھے سیکیورٹی گارڈ ان کا اور دوسرا جو ہے ان کا آپس میں جھگڑا ہوا، کافی زیادہ فائرنگ ہوئی، تو اسی فائرنگ میں ان کو شہید کر دیا گیا. پہلے ایران نے یہ بیان دیا تھا، لیکن اب جو ہے وہ ایران نے حقیقت بتائی ہے کہ ایک ایسا نظام تھا جس کا ہمیں اندازہ تک نہیں تھا. ناظرین کچھ فورن آبزرور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اپنی خفت مٹانے کے لیے یہ سب کہہ رہا ہے کہ اس طرح کیا گیا ہے. تو جو بھی ہے، لیکن ناظرین آپ اندازہ لگائیں کہ اسرائیل نے کس قسم کی ٹیکنالوجی تیار کر رکھی ہے. وہ بیٹھے بٹھائے کہیں بھی کسی کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے. تو یہ تھی ناظرین آج کی جو ہے وہ ہلا دینے والی ایک خبر، جو کہ واقعی ہم جو فلموں میں دیکھا کرتے تھے وہ حقیقت میں بھی دیکھ لی ہے. تو اس پہ فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.